वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दोस्तों, तंज़ो मज़ाह को तिराह देना, जिद्दत बख्शना और उसे नाकाबिले तस्खीर मकाम तक पहुंचा देने वाली अगर कोई शख्सियत आपके जहन में आती है तो बिलाशुबा वो आफताब इकबाल है। थिएटर पर जब कॉमेडियंस को काम नहीं मिल रहा था, रोजगार नहीं मिल रहा था और फुहश रक्स का दौरा था, ऐसे में आफताब इकबाल ही थे जिन्होंने कॉमेडी के फन को इतना उभारा और इन तमाम आर्टिस्टों को थिएटर से उठाया और टीवी स्क्रीन पर ले आए। आज हमारे साथ बकल्लम खुद आफताब इकबाल साहब मौजूद हैं। आप लोगों के तमाम एहसासात, जज्बात, सवालात सब मैं आज इनसे पूछने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? वेरी गुड सुनैरा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सर, सबसे पहला सवाल कि शहर से कोसों मील दूर वाह वाह। सर, आपको गोशा नशीनी का शौक है या तन्हाई का शौक है या क्या वजह है कि आप शहर से इतनी दूर रहते हैं? अच्छा, पता है क्या, मैंने काफी गौर खौज इस बात पे भी किया कि यहाँ जो आता है वो ये क्यों कहते हैं कि आप कोसों दूर रहते हैं, जबकि मेरा घर यहाँ से DHA 12 मिनट की ड्राइव पे है, फेज 6 सर DHA भी तो इतना फैल गया ना। इसीलिए मैं कहता हूँ आप आती हैं लाहौर की दूसरी तरफ से। जी, लाहौर भी तो बहुत फैल गया ना। बिल्कुल। तो फैल रहा है वो इसी जानब जनूब की तरफ। शुमाली लाहौर वाली साइड से जो भी आता है उसे यूं लगता है जैसे ही कुछ समंदर पार, 7 समंदर पार है। ऐसा ही है। तो मैं DHA के बिल्कुल साथ रहता हूँ, 12 मिनट की ड्राइव पे मेरा घर है और मैं अलहदा रहना, दूर रहना पसंद करता हूँ। मेरे बच्चे भी, क्योंकि वो बिजी हैं, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल्स, तो वो वीकेंड हम इकट्ठे होते हैं। मेरे वालिद साहब भी यहीं होते हैं। आई एम मोस्टली फाउंड एट द फार्म हाउस, क्योंकि स्टूडियोज भी अभी यहीं पे। राइट। अच्छा सर, आपके ऊपर कुछ इल्जाम आते हैं, वो वन बाय वन मैं आपसे पूछती हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं, उनका आप पे ये एतराज है कि आपने कॉमेडी के नाम पे भांडों और जुगतबाजों को मुतारिफ कराया, तो पढ़ी लिखी कॉमेडी से आप हट गए, ये उनका कहना है। क्या जवाब देंगे? पढ़ी लिखी कॉमेडी क्या होती है? ये सर लोगों का सवाल है, आप नहीं जवाब दें। लोगों का सवाल तो तब हो ना कि अगर ये कॉमेडी हनी अलबेला कर रहा है, अगर ये कॉमेडी बबू राना कर रहा है, ये कॉमेडी तो लिख के दिए जाते हैं। मतलब है एक लाइन, एक चीज उन्हें बताई जाती है, सिचुएशंस लिखी जाती हैं, एक पूरा शीट बनती है कि आज हमने मिनी थिएटर में ये करना है, तो उसके अंदर ये लवाजमात हैं, ये कॉस्ट्यूम्स होंगे। क्योंकि ड्रामा इनका भी फील्ड है, मेरा भी फील्ड था, वो परेशानी नहीं हुई। फिल्म डायरेक्शन मुझे भी आती है, इन्हें भी उसकी सेंस है कि कट्स किस तरह बनते हैं, ऑडियो किस तरह बेहतर होती है। ये सारी चीजें देख दिखा के कॉमेडी का एक एक हर्फ मेरे से अगर निकलता नहीं है तो सिफ्टिंग मेरी छन्नी में होती है, मैं उसको छान के भेजता हूँ। बाज़ औक़ात लाउड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग अ लिटिल वल्गर ऑल्सो, लेकिन कॉमेडी के तलाज़मे होते हैं बिल्कुल कि वो पूरे करने होते हैं आपको। ये नहीं कि हंसाना मकसूद, वहां पर वो बात अगर आप छोटी सी बात किल कर दें तो पूरी कॉमेडी किल हो जाती है। और कहते हैं कि अच्छा राइटर दोस्त जाया कर लेता है, फिक्रा जाया नहीं करता, अगर उसे आया हो फिक्रा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, यहाँ पर आपने फिल्म का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने आर्टिस्ट आपके पास, तो आपने कभी कॉमेडी फिल्म नहीं बनाने का सोचा? मैंने लातादाद चीजें और सोच रखी हैं। मैं इतना अल्लाह के फजलो करम से क्रिएटिविटी का वफूर होता है, मैं तो डैम बनाने का भी सोच लेता हूँ लेकिन इतने कम अरसे में, एक लाइफ टाइम में जो आप कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यही बात है, इसी की तज़ीन और आराइश करें। पता है बिल्कुल सर, एक इल्जाम आपके सर पे बहुत आता है, वो ये है कि आप न्यूज पे आए, छाए, आपने फिर उसके बाद 4 चैनल्स का अनाउंसमेंट की, फिर उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया। आप जैसे ही छोड़ के गए, चैनल बेचारा तबाह हाल हो गया, बंद हो गया। अब कहने वाले ये कहते हैं कि ये शायद एस्टेब्लिशमेंट का वेंचर था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके एक सवाल में 4-5 सवाल मौजूद हैं, एक एक करके एंड से ले लें, एस्टेब्लिशमेंट से पहले लें। जी सर, ले लें। पैक इसमें यही है, ले लें। पाकिस्तान का कोई बड़ा वेंचर ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो।
अगर देखा जाए तो पैमरा बजाते खुद हम्म, इस्टेब्लिशमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, और ये होता है, इस तरह होता है, इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अगर इसके पीछे होती, टोटली ये इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट होता, हम्म, तो इसका ये असर होना था। सिर्फ इसका सवाल का जवाब तुम दे दो, मैं अगली बात करूँ सर शायद कुछ लोग सोचते हैं कि इसका हशर इसीलिए हुआ कि कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की जो है रीढ़ की हड्डी है। एग्जैक्टली, ये आई मुल्क एग्री। तमाम तर नामसायद हालात के बावजूद चल रहा है और धड़ाधड़ चल रहा है। तो किसी जोगी है इस्टेब्लिशमेंट? तो अगर आपने सियासतदानों पे फेंका होता, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स पे फेंका होता, इवन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर करप्शन नहीं है, महा करप्शन है, लेकिन इस मुल्क को संभाल के अगर रखा हो ना अल्लाह ताला के करम ने वसीला बना रखा है इस्टेब्लिशमेंट, उस धागे की तरह जिसने इस हार के मोतियों को पिरो रखा है। अब ये मोती निकलना कर रहे हैं। जब तक इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी है वो इन्हें नहीं निकलने देगी। जिस दिन वो कमजोर हो गई ये मोती निकल जाएंगे, इधर उधर बिखरेंगे और फिर शर्मिंदा होंगे। सर इस्टेब्लिशमेंट की आपने बात की, अब यहाँ पर हम नून लीग वालों को भूल नहीं सकते। वो ये कहते हैं, उनका आपके ऊपर इल्जाम समझ लें या उनका गिला समझ लें, कि वो ये कहते हैं कि आप उनके खिलाफ अलम बगावत हमेशा बुलंद रखते हैं, लेकिन पीटीआई के लिए और चौधरी बरादरान के लिए आप हमेशा सॉफ्ट रहते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि पीटीआई एक शख्स का नाम है। मैं किसी पीटीआई को नहीं जानता, मैं एक आदमी को जानता हूँ, और मेरे ईमान का मामला है कि मुझे नफरत है करप्शन से। नफरत का आलम यह है कि ताफन जिस तरह होता है, ताफन आप गंदी बात बर्दाश्त कर लेते हैं, गंदा लिबास एस्थेटिक्स पे पूरा नहीं उतर रहा बर्दाश्त कर लेते हैं, गाली सुन लेते हैं। ताफन अगर यहाँ पे है, कोई मुर्दार पड़ा हुआ है तो आप बैठ नहीं सकते, सफोकेशन का मामला हो जाता है। तो मैं जब ये थोड़ा सा मुझसे क्लैरिफिकेशन ले लेना, ये जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया था कि नवाज लीग ने करप्शन ना सिर्फ की है बल्कि धड़ाधड़ की है, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप, जब तक मुझे यकीन नहीं था कि पीपल्स पार्टी की जड़ें खोखली करप्शन ने की हैं, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप, उसका ट्रिकल डाउन था। आज अंजाम आपके सामने। जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया, बल्कि शक भी पड़ गया कि यहाँ भी टॉप पे करप्शन हो रही है, अलम बगावत बुलंद करना इज माय मिडिल नेम। मैं एक मिनट से अलम कढ़ना तो इस तरह पढ़ लेना, अलम पकड़ लेना। सही है। चलें, अच्छा है, बहुत सारे लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि बहुत लोग ये समझते थे कि आप क्यों तनकीद करते हैं। अच्छा सर, आपके ऊपर एक इल्जाम है। वो कितने को इल्जाम ने होगा सर लोगों ने जो लगाया, और कितने मुझे बता दो ना इल्जामात का सिलसिला, और कोई खुशगवार बातें भी करें, लेकिन करें जरूर करें, मुझे सिर्फ वैसे बता दो, 5-6 और हैं। जी सर। चलो ठीक। सर जितनी बड़ी शख्सियत होती है लोग उतना ही ज्यादा उसको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, आपके बारे में अक्सर लोग ये बात करते हैं कि आपके शो के अंदर, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि जैसे मैंने भांडों का जिक्र किया या जुगतबाजों का, कुछ लोगों को इस बात पे एतराज है कि आपका एक कैरेक्टर हुआ करता था जो आगा माजिद साहब किया करते थे, उसमें बादशाह को आखिर में मार पड़ती है, छित्रोल होती है उसकी। तो लोग कहते हैं कि ये आफ्ताब साहब क्या कर रहे हैं, ये क्या एक्शन कॉमेडी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये एक्शन कॉमेडी के जुमरे में आता है या ये क्या था? देखिए, ये जो थिएटर है ना, मिनी थिएटर इज ड्रामा। ड्रामा इज लाइक अ फिल्म, इट इज लार्जर देन लाइफ। थिएटर पे बैठ के आप कह सकते हैं हद अदब गुस्ताख, यहाँ सामने बैठा होगा ना तो बंदा चुगत लगेगा, ये क्या बकबक कर रहे हो तुम एक आम आदमी हो, कैरेक्टर हो, हद अदब, या तो तुम रिटार्ड हो। ड्रामे में इतनी गुंजाइश होती है कि आप लार्जर देन लाइफ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। थिएटर पे अगर बंदा भाग दौड़ नहीं करेगा तो कहाँ करेगा, और अगर भाग दौड़ नहीं करेगा तो फिर थिएटर का मकसद क्या है? फिर मैंने पैनल्स बनाए हुए, आप उस पैनल पे बैठ जाए, आप उस पर, जैसे हम इकट्ठे थे, आप हमें देखा करती थी खबरनाक में। खबरनाक में आई वेरी वेरी विविडली रिमेम्बर कि यू पार्टिसिपेटेड इन सो मेनी शोज, और आपको पता था कि मैं किस तरह का छोड़ के आया था। वहां पे उस वक्त मिनी थिएटर नाम की कोई चीज नहीं थी, मेरे ज़हन में था कि आई नीडेड अ मिनी थिएटर। तो मिनी थिएटर पे भाग दौड़, फायरिंग, उछल कूद, हमने डकैतियां भी करवा रखी हैं, इसके ऊपर बैंक रॉबरी भी हुई है, इसमें पुलिस के छापे भी हैं, इसमें बादशाह को कुट पड़ना जो है ना, उसमें अगर एक चीज ना होती बखुदा तो मैं शायद कभी ना करता। उसमें
बादशाह को जब पढ़ती है ना तो हम्म, बादशाह का रिएक्शन हाँ, वो फिनोमिनल है, फिनोमिनल। हम्म, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपका अपना स्क्रिप्ट, आपका अपने नुआंसेस आपने खुद फिल किए होते हैं, आप इतना हिलेरियसली हंसते क्यों हैं, इतना लेविश लाफ्टर। इसलिए कि मैं और आप, हम एक खास फर्मे के लोग हैं, एग्जैक्टली, हम उससे तजावज नहीं कर सकते। हालांकि हमारे अंदर शरारत उनसे ज्यादा कूट कूट के भरी होती है। ऐसा ही है। उनको अल्लाह ताला ने रियाजत दी है हम्म, कि वो परफॉर्म करके, मेरा फिक्रा बिल्कुल। हनी अलबेला जब परफॉर्म करता है तो उसको 4 चांद लगा देता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो उसके अंदर रिएक्शन जो बादशाह का है, चाहे आगा माजिद हो, चाहे हनी अलबेला हो, यही नासिर चिन्योटी होता वो भी इसी तरह करता, सरदार कमाल है, दे आर वेरी गुड एक्टर्स। हम्म, हमारे लाहौर के थिएटर ने, स्टेज ने और इनके असातिज़ा ने इनको ऐसा लिशका पिशका के हमारे सामने पेश किया है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक डाइंग आर्ट उसको सहारा मिला और अल्लाह ने वसीला मुझ जैसों को बना। बिल्कुल। सर, आपके ऊपर एक और इल्जाम है और उस बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि जो भी म्यूजिक बनना था वो 80s से पहले बन चुका। तो क्या आप समझते हैं कि ये तासुब नहीं है? नहीं, ये ओपिनियन है। मैं दरसो तदरीस नहीं कर रहा होता, मैं किसी पे को ये नहीं कह रहा होता कि वही बात करो जो मैं कह रहा हूँ। ऐसी है जैसे खुशबू है, अंबर एक बड़ी खूबसूरत खुशबू है, मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल। मैं एलर्जिक उससे। जैस्मीन, हम्म, पीपल डाई फॉर जैस्मीन एंड आई हेट इट। राइट। मुझे ऊद बहुत पसंद है। ये तो सबको पता है कि आपको ऊद पसंद है। हाँ, अक्सर आप प्रोग्राम में लोग, जिक्र करते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम खुद पसंद भी हो और ऊद पसंद भी हो। अच्छा, इस बारे में अक्सर लोग, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, आपको उसका जवाब मिल गया ना कि ये मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ कि दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर लिखा जा चुका। मैं उस फील्ड से होके आया हूँ, उस बस्ती का चक्कर फेरा लगा के आया हूँ। दुनिया की बेहतरीन कंपोजिशंस बन चुकी हैं, बेहतरीन पेंटिंग्स हो चुकी हैं। मेरे पास खुद बड़ी शानदार पेंटिंग्स हैं, किसी वक्त आपको दिखाऊंगा, मुझे ये भी है थोड़ा सा शौक। तो ऐसा है कि कोई चीज नई आती है ना, तो शंकर जयकिशन को सुनते वक्त मैं थोड़ा सा बड़ा टाइट लिप्ड होके यूं सुनता हूँ जैसे मीर तकी मीर दूसरे की शायरी सुना करते थे। लेकिन अगर कोई नई चीज आ जाए, राहत की आ जाए, आतिफ की आ जाए, तो मैं 10 नंबर पल्ले से दे देता हूँ। सर, यहाँ पे आपने एक सिंगर का जिक्र नहीं किया और वो है किशोर। आप आज भी किशोर के गाने सुनते और गाते हैं? मैं किशोर को पसंद ही नहीं करता, मैं तो उससे इश्क करता। तो अभी आपने उनका जिक्र नहीं किया था। ये पुरानी बात है। शंकर जयकिशन वाज अ कंपोजर, राइट, किशोर वाज अ सिंगर। राइट। मैं सिंगर तो रीडर होता है, उसका मकाम बहुत नीचे होता है कंपोजर से। कंपोजर, फिर सिंगर, राइटर और ये प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं, सिंगर का नाम बाद में आता है। शंकर जयकिशन 2 बंदे थे। इसी तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। मदन मोहन सबसे बड़ा इंडियन कंपोजर मैं उसे समझता हूँ, बेशक। और उसके साथ बस सिर्फ करीब करीब का साथ है, थोड़ा थोड़ा साथ, हालांकि उससे कदावर शख्सियत थे, एस डी बर्मन। लेकिन ये मेरी पसंद का मामला, मुझे मदन मोहन की कंपोजिशंस बहुत पसंद है, उनसे थोड़ी सी बेहतर। ये मेरी ओपिनियन है। ऐसे ही है जैसे आप कहें कि मुझे ये बर्फी पसंद है, आप कहें कि नहीं मुझे समोसे पसंद है, मुझे ये बर्फी नहीं, मुझे वो बर्फी पसंद है। तो ये अपनी ओपिनियन है और इसमें कोई बायस नहीं है। मैं देखने के बाद सोचता हूँ कैसा ही है। सर, आपको जैसे मैंने पहला सवाल पूछा ही इसलिए था गोशा नशीनी का, अलग अलग रहने का। आपके अलग रहने को, गोशा नशीनी को लोग जो है ना खुद गर्जी का नाम देते हैं, ये इल्जाम है। वो अक्सर मैं कहीं पे जाती हूँ, मुझसे सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है आपके हवाले से पूछा जाता है, हालांकि मैंने आपसे इतना काम नहीं किया। लोग मुझे पूछते हैं कि आफ्ताब सब के तो बड़े टेंट्रम्स हैं, आफ्ताब सब बहुत प्राउड हैं, वो जब बैठते हैं तो वो इस तरह आकर के बैठते हैं। तो वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं और मुझे ऐसे पूछते हैं कि जैसे मैं तो आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। तो मैंने उनसे वादा किया था कि जब मैं उनसे मिलूंगी तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगी। आप बताएं सर। अब मैं जो कुछ हूँ आपके सामने हूँ। अब टेंट्रम्स हैं या नहीं है, मैं इस बहस में नहीं जाता। मैं बैठता ऐसे ही हूँ बाखुदा, मुझे और बैठने का अंदाज आता ही लोग कहते हैं
کہ اچھے اچھے برانڈس پہنتے ہیں, مہنگے کپڑے پہنتے ہیں, تو شاید کپڑوں کی وجہ سے اس کو دکھاتے ہیں. جوتے بہت اچھے اچھے پہنتے ہیں, اس لیے جوتا پاؤں کی خاص وہ آپ شیپ رکھتے ہیں, مطلب بیٹھتے ہیں اس طرح سے. تو لوگ موسٹلی آپ سے جلتے ہیں, جو تحفظات کا تھوڑا شکار ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے بھی مجھ سے ہیں, کیونکہ وہ خبردار, خبرناک, خبریال یہ سب مکس کر دیتے ہیں نا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی فیملی کا حصہ ہیں. تو یہ سب ایک ہی ہے بھی ایک ہی فیملی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی بہت سے شوز جو ایسے شروع ہوئے ہیں, جو ہو رہے ہیں, یہ سارے اسی تنے سے پھوٹی ہوئی شاخیں ہیں, برانچز ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ. باقی جہاں تک ان کا ٹینٹرمز کا تعلق ہے, ایروگنس, the word is arrogance, میرے لیے بڑا استعمال ہوتا ہے. بخدا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بندہ رہا نہیں نا, وہ کبھی مجھے ایکسپلین ہی نہیں کر سکے گا, بلکہ مجھے مس انڈرسٹینڈ کرے گا. جو بندہ میرے ساتھ 4 دن کاٹ گیا نا, لگا گیا, ایگزیکٹلی, وہ الحمدللہ وہ پچھتاتا ہے کہ اتنے سال تم کہاں رہے ہو. تو یہ میری کم آئیگی سمجھیے, میری یہ کوتاہی ہے, میری کمزوری ہے, کمی ہے مجھ میں کوئی, کہ میں اچھا امپریشن فوراً نہیں ڈالتا, بلکہ میرا پہلا امپریشن, ہمیشہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, مائی فرسٹ امپریشن از آلویز اے بیڈ امپریشن. رائٹ. مجھے میرے بہت سے دوست کہا کرتے تھے کہ تم جب گفتگو کرو, لوگوں سے ملو ملاؤ, تو ایک سیل نکال لیا کرو اپنا. تو اس قدر پاٹدار تمہاری آواز ہے, اور اس قدر تم تراک کے ساتھ تم بات کرتے ہو, کہ دوسرا سبڈیوڈ فیل کرتا ہے کہ تم اسے مروب کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو بخدا میں یہ نہیں کرتا, میں ایک ریکلوس ہوں. میرا یہاں پہ رہنا دور دراز مطلب ہے کہ میں, اگر اللہ نے مجھے اتنا شاندار یہ نہ دے رکھا ہوتا گھر ور, یہ فارم ہاؤس, تو میں یقین کیجئے اس سے بہت کم پہ بھی قناعت کر جانے والا. میں اپنی زندگی کے بہت سے سال ایک ایسے ڈین میں سوتا اور لکھتا پڑھتا رہا ہوں جو بنایا گیا تھا. میرے پاس کمرہ نہیں تھا ایکسٹرا, چھوٹا سا گھر تھا جہاں ہم رہتے تھے. تو میں نے اپنی اسٹڈی, پتا کس کو, یہ فلیٹس تھے, ہم فلیٹوں میں رہا کرتے تھے. تو فلیٹوں کے نیچے جو ایک سیڑھیاں چڑھتی ہیں نا اوپر, تو اس کے نیچے ایک خالی جگہ ہوتی ہے جس پہ عام طور پہ برش رکھے جاتے ہیں, تپڑیاں اور وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. I converted it into a small den, and I spent 14 years in that. 14 years. جناب, تو مجھے مجھے اگر ٹینٹرمز ہوتے یا میں کوئی برانڈ کانشیس ہوتا, تو میں چیزیں چھپاتا, شرمندہ ہوتا. مجھے ایک بہت بڑا صحافی ملنے آیا, اس کا نام کیا ہے, لودھی, بڑا پیارا دوست ہمارا. اب مجھے اس کا پورا نام بھی نہیں یاد, لیکن دی نیوز کے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا وہ لاہور میں ہیڈ ہوا کرتا تھا. بہت اچھا جرنلسٹ, ویری بگ جرنلسٹ, لودھی. تو وہ جب آیا تو مجھے وہاں بیٹھا ملا, تو کہتے تم کیا رہتے ہو. اچھا, میں بہت شرمندہ ہوں تمہیں یہاں دیکھ کر, تو یہاں کسی دوست کو نہ بلایا کرو, تمہارا ایک بڑا امپریشن ہے. تو اینڈ دس از اے فیکٹ کہ مجھے اگر یہ مسائل ہوتے تو میں کم از کم دوستوں کو وہاں پہ نہ, میں جیسا ہوں ویسا ہوں. سر مجھے یہ لگتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ, پتہ نہیں زوڈیک سائنس پہ بلیف ہے آپ کا کہ نہیں. دراصل میں آپ کو بتا رہی ہوں فینس کی, یہ ہیں ورگو, اور میں سامنے بیٹھی ہوں ایک ورگو کی ورگو سے کم بنتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ لوہے کو کاٹتا ہے, تو موسٹلی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ورگوز ہوتے ہیں نا, ان کے اندر پیدائشی طور پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ہر چیز میں خود کو منفرد اور تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھتے ہیں. شاید اسی ڈفرینس کو لوگ کچھ اور نام دیتے ہیں. میں یہاں پہ کلیئر کر دوں, میں ویسے کو بہت زیادہ ماننے والوں میں سے نہیں ہوں. زوڈیک سائنس ہوں گے, لیکن میں اتنی دلچسپی نہیں اس میں لیتا. میری اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ بنتی ہے نا, اور آج کل گاڑی چلتی ہے, وہ ورگو ہے. اچھا, ورگو ہے. جی ورگو ہے. تو اس میں مجھے قطن بہت اچھے دوست ورگوز ہیں, اور بہت بڑے ناقد بھی میرے جو ہیں, ناقدین جو, وہ بھی ورگوز. وہ تو ورگوز ہوتے ہیں. جی جی, آپ اپنے بارے میں دیکھیے نا, ہمارے اندر ایک ریسپیکٹ کا جو تعلق ہے. I always gave you a lot of preference because you are a very good person. Thank you, sir. At heart تم self made لوگوں میں سے ہو. ایسا ہی ہے. تو میں ہمیشہ اس کی بڑی ان چیزوں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. اگر تم ورگو ہو کے کوئی, تمہارے اندر بھی ٹینٹرمز ہونے چاہیے تھے. یہ بندہ بڑا ایروگنٹ ہے, دفع کرو, چھوڑو, اور تھوڑی دنیا. میرے اندر ٹینٹرمز تھے, لیکن جب میں خبرناک میں آئی تو یقین کریں میرے سارے ٹینٹرمز مر گئے. کیونکہ سر میں آپ کو ایک لحاظ سے بہت پریز کرتی ہوں. وہ کیا ہے, آپ کی کوالٹی جو کسی کو نہیں پتا, یعنی عام لوگوں کو نہیں پتا, جو کام کرتے ہیں ان کو شاید پتا ہوگا. کیونکہ دیکھیں,
ایک ایسی جگہ پہ کام کرنا جہاں پہ 4 سے 5 مختلف طرح کی ذہنیت کے لوگ ہوں، مثلاً تھیٹر کے لوگ بھی ہوں، پھر وہاں پہ پڑھے لکھے بھی لوگ ہوں، ٹی وی کے لوگ بھی ہوں، فلم کے لوگ بھی ہوں، پھر آپ کے ریسرچرز رائٹرز کی مینٹیلٹی بالکل ڈفرینٹ ہو، پھر آپ خود ایک ہوسٹ ہوں، ریسرچر آپ خود بھی ہوں، تو اتنے سارے طبقات کو ایک ساتھ لے کے چلنا، یہ مینج کرنا، یہ جگرے والے بندے کا کام ہے. ہر کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ شوز شروع ہو جاتے ہیں لیکن بہت کم مدت میں بند ہو جاتے ہیں. میرے ڈیڈ نے ایک دفعہ ظفر اقبال صاحب نے یہ بات کہی تھی، بلکہ ان کے سامنے ایک دوست نے، ان کے دوست نے کہی تھی کہ دو چیزیں بڑی جو ہے نا اچنبے کی ہیں. ایک بورڈ کے نیچے کبھی درخت نہیں اگتا. ایسا ہی تو ظفر اقبال جیسا اتنا بڑا بورڈ تھا تو میں ایک چھوٹا سا گملہ اس کے نیچے کسی نے رکھ دیا، تو اللہ نے مجھے ایک تناور درخت بنایا. میں اس بورڈ کے اندر سے نکل کے گیا ہوں. میری پرائیڈ وہی بورڈ کا درخت ہے. میں نے جو سیکھا، میرے اندر جتنی کریٹیوٹی ہے ظفر صاحب کو اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ نے عطا کی. ظفر صاحب کے علاوہ آپ کس کو اپنا استاد مانتے ہیں؟ نثر میں بہت اچھے اچھے رائٹرز کو میں نے پڑھ رکھا ہے، انگریزی بھی، اردو بھی، رشین بھی، فرینچ بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کامیڈی ہے وہ بیسٹ پطرس بخاری اور شفیق الرحمان ہے. انگریزی میں مارک ٹوین ہے. پھر یوسفی صاحب بھی اچھی کامیڈی، کرنل محمد خان، ابن انشا، دے آر گڈ رائٹرز، ویری گڈ رائٹرز. لیکن وہ جو دو میں نے کہے ہیں وہ ٹاپ پہ ہیں. میری پریکٹیکل لائف میں لکھاری کی زندگی کا آغاز ہوا تھا کالم نگاری سے. ٹھیک ہے. تو کالم میرے جو تھے ان کے اندر جھلک پائی جاتی ہے عطا اللہ قاسمی کی. ٹھیک. ان کا سٹائل مجھے بہت پسند، واقعی بہت زبردست ہے، تو میں انہیں فالو کرتا ہوں. وہ شخصیت بھی بڑی کمال ہے. اچھا سر، آپ نے کیونکہ لکھنے کی بات کی تو بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ امریکہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک کتاب لکھی تھی سیٹ بیلٹ. اب آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ آپ نے بھانڈوں کے ساتھ کام کر کر کے کتاب لکھنا بند کر دی، اور جو ٹی وی ہے بیسیکلی وہ آپ کا کوالٹی ٹائم کھا گیا. اس حوالے سے بڑی شاندار بات، بلکہ میں سمجھتا ہوں دل خراش بات ہمارے دوست ظفر محمود نے کی. وفاقی سیکرٹری ریٹائر ہوئے، بڑے شاندار افسر، بڑے شاندار انسان اور بڑے خوبصورت لکھاری. ایک بڑے عمدہ ناول 23 ڈیز کے رائٹر ہیں، 23 دن. بہت اچھی کتاب ہے. اس کو تھوڑی سی ٹریٹمنٹ میں کسر رہ گئی، ورنہ اس کے اوپر فلم بننی چاہیے تھی بڑی تگڑی، اور غالباً بنی بھی. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب کالم نہیں آ رہا تھا اتنے دن، تو کہتے ہیں کہ اب میں یعنی تمہارے ٹی وی شو کے فلاپ ہونے کی دعا کروں تاکہ تم کالمز کی طرف واپس آ جاؤ. لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ اب دعاؤں سے بددعاؤں سے یہ شو فلاپ نہیں ہوگا. ان دنوں میں حسب حال کیا کرتا تھا. پھر مجید نظامی، اللہ گری کے رحمت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ کالم آپ کا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت یہ چاہ رہی ہو نا کہ میں یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن چھاپے نہ، آپ اوپر لکھ دیا کریں. ٹھیک. کہ نظامی صاحب یہ کالم چھپنے کے لیے نہیں، میرے پڑھنے کے لیے آپ بھیج دیا. تیسرے تھے ضیاء شاہد صاحب. ضیاء شاہد ہمیشہ انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا میری تحریر کو. ضیاء شاہد اینڈ حنیف رامے صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند کرے. یہ بڑے اچھے ریڈرز ہیں، بہت اعلیٰ ریڈر. ضیاء شاہد تو بہت پڑھتے ہیں. حنیف رامے صاحب پڑھنے کے ساتھ ساتھ تفکر بھی بہت کیا کرتے تھے. بڑا شاندار آدمی تھا وہ. تو یہ ضیاء شاہد صاحب کہتے تھے کہ بھائی آپ ایک کام کیا کریں، کالم ریگولر بھیجا کریں، اور یقین کریں میں یہ ایڈیٹر یا اونر آف دا نیوز پیپر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں تمہارا رائٹر ہوں، میں تمہارا ریڈر ہوں، اور میں تمہارا کالم اتنا مس کرتا ہوں. ان دنوں میں بڑی ترنگ میں ہوا کرتا تھا. مزاح کا پرائم ٹائم تھا لکھنے کا. نواز شریف وغیرہ گئے ہوئے تھے، جلاوطنی کاٹ رہے تھے، تو میں ان کی طرف سے عربی خط و کتابت حاذا ابا جی بیمار شدید لکھا کرتا تھا. تو وہ ایک ایسی چیز تھی جو کلک کر گئی اس دور میں، بڑی اور بہت پسند کی گئی. سر اسکریبل کے بارے میں بتائیں کہ کیا اب بھی آپ کھیلتے ہیں یا
کوئی اگر آپ کے ساتھ کھیلنا چاہے, کیونکہ اتنی دور تو اب ظفر صاحب نہیں آ سکتے آپ کے ساتھ اسکریبل کھیلنے کے لیے. ظفر صاحب تو رہتے ہی یہیں پہ نا. اچھا یہیں پہ رہتے ہیں وہ؟ ہم اسی لیے تو میں فارم ہاؤس پہ رہتا ہوں. اچھا ظفر اچھا, صاحب ماشاء اللہ ہماری بڑی محفل ہوتی ہے, بڑی گپ شپ ہوتی ہے. کمال ہے, تو یعنی باپ جی بھی جی اور دوست بھی. جی جی پکے دوست, انتہائی زیادہ, اللہ کا شکر ہے. اسکریبل میں اب تو ٹائم نہیں ملتا, اسکریبل بہت ٹائم کنزیومنگ. اسکریبل, چیس, ابا چیس بہت اچھی کھیلتے ہیں تو میں اس میں انہیں چیلنج نہیں کرتا, لیکن اسکریبل میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فورٹے ہے. اچھا سر, الزامات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے, اگلے الزام پہ جاتے ہیں. تو اگلا الزام یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ وفاداری ضرور نبھاتے ہیں, تعلق بھی نبھاتے ہیں, لیکن جب آپ تعلق بناتے ہیں تو آپ ان کے علاقے کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ علاقہ جو ہے وہ شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. آپ کا علاقہ نیچرلی آپ کو پسند ہوتا ہے. یہ عصبیت آپ کے اندر انسٹنکٹیولی ہوتی ہے. اس سے مبرہ بہت کم لوگ ہیں جو ہو سکتے ہیں, یا وہ انسینسٹیو ہوتے ہیں. مجھے اپنے کلچر سے بڑی محبت ہے, لیکن میرے کلچر میں بہت واحیاتیاں بھی ہیں. بالکل, وہ تو پیگن کلچر کی بہت ساری جو کفر و الحاد والا وہ بھی اس میں آمیزش ہے اس دور کی. بالکل, لیکن مجھے اپنی لینگویج سے, اپنی مدر ٹنگ سے بڑی محبت ہے, بڑی محبت. یہ جو جانگلی ہے, جس کو کئی احمق سمجھتے ہیں کہ جی جانگلی کیوں کہتے ہیں آپ, یہ ہماری بھی لینگویج ہے, آپ اسے جانگلی کہتے ہیں. بے وقوف, یہ جانگلی ایکسنٹ ہے پنجابی کا, ایک بڑا پاورفل ایکسنٹ ہے, اور انتہائی اوریجنل جو پنجابی تھی وہ یہ تھی قدیم. اور میں اس میں بڑی جو ہے وہ بڑا انوالو رہتا ہوں. میں خود بولتا ہوں یہ لینگویج, عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں یہ لینگویج بول سکوں گا. میرے ننیال ددیال میں اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ کیا جہلانہ ایکسنٹ ہے, لیکن میرا تو عشق ہی, میں تو بولتا ہوں. بالکل, میرے ملازمین یہاں پر 80% وہی ہیں فارم ہاؤس پہ جو اسی علاقے سے, جن کا اسی علاقے سے, یعنی یہ بات پھر یہ الزام درست ثابت ہوا. جی جی نہیں, میں اس میں میری کنوینئنس زیادہ ہے. میں بڑا اچھا فیل کرتا ہوں کہ اپنے محاورے میں وہ جو ہے وہ اپنے انداز میں کسی کے ساتھ ڈیل کرنا. ادروائز میرے پاس یہاں بے شمار پشتون, شروع سے ہی پٹھان جو ہیں, میرا ایک بڑا تعلق ہے گہرا. ہماری ٹیم میں ایک دو سندھی سپیکنگ بھی ہیں, تو وہ کوئی نہیں. میرا شیف جو ہے وہ اپنا شینا سپیکنگ ہے. اچھا شینا, جی کمز فرام جی بی. اچھا زبردست, امیزنگ. سر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ تنقید کرتے رہنے کے عادی ہوتے ہیں, تو وہ یہ الزام آپ نے دیکھا تم انہیں انتہائی سنجیدہ لیتی ہو. سر میں نے کہا کہ میں اتنی دور آپ کے پاس آئی ہوں تو سب کے سوالات کے جوابات دینا ضروری ہے. اچھی بات ہے, میرے پلیٹ فارم سے یہ جواب جا رہے ہیں. سر کچھ لوگ عاقبت ناندیش ٹائپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے تعلق تھا, ادب سے تعلق تھا, کتوں اینو کامیڈی دا چسکا لگ گیا. یہ چسکا جو تھا, پھر چسکا ہوتا ہے تھوڑے دن کا, یہ چسکا اتنے سالوں پہ محیط ہے, یہ کہاں سے لگا سر؟ یہ چسکا میرے کچنز رن کرتا ہے. یہ چسکا بریڈ اینڈ بٹر ہے. جی بریڈ اینڈ بٹر ہے, اور مجھے اس چسکے سے بڑی محبت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت ہے وہ جس کا پیشن اس کا پروفیشن بن جائے. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں. آرٹسٹوں کو آپ پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ لوگ شو دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس 1 گھنٹے کے پیچھے 14 گھنٹے کی محنت شامل ہوتی ہے. عام طور پہ اب نہیں ہوتی, اب تو 3 ساڑھے 3 4 گھنٹوں میں شو ہو جاتا ہے. سر ابھی کچھ آرٹسٹ جو چھوڑ کے گئے وہ برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک تے بڑی دور جانا پیندا ہے, اتوں آفتاب صاحب جڑے نے 14 گھنٹے کم کراندے نے, اسی نہیں کر سکتے. 14 گھنٹے والی بات نہیں, یعنی یہ بہانے ہیں. نہیں بہانے نہیں. دیکھیں پہلے ہوتا تھا ایک بڑا چینل, اس میں میری خواہش ہوتی تھی کہ جتنے ہوں اتنے کم ہیں. اس کے بعد اللہ نے مجھے اپنا چینل دیا, ماشاءاللہ. اس میں میری خواہش تھی کہ جتنے ہونے چاہیے اس سے بھی زیادہ ہوں تب بھی خیر ہے, کیونکہ میرا اپنا چینل تھا نا. وہ بھی کیا. اب آ کے سکویز ہوتے ہوتے میڈیا کا اور اس معاملے کا سائز چھوٹا ہو گیا. ایک کشتی جس میں گنجائش 10 لوگوں کی ہے اور اس میں آپ نے 18 بٹھا رکھے, بہت بڑی بات ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ نکال کے انہیں پھینکتے جائیں, تو موقع دیں جو ہی جزیرہ آئے یا جو ہی ساحل آئے کہ ہاں بھائی
کوئی جانا چاہتا ہے تو خوشی سے چلا جائے, مجھے قطعاً بالکل. کوئی وہ پریشانی نہیں ہے. تو ایسا ہی ہوا, وہ ایک دو لوگ چلے گئے. ہاں ہنی الویلا ایک ایکسیپشن تھی. ہنی الویلا کا میرا ان کا بڑا, تو مجھے پہلے سے یقین تھا کیونکہ وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. نہیں میں بھی نہیں رہ سکتا تھا, مجھے بھی بڑی بے چینی تھی اس کی وجہ سے, بڑی بے چینی تھی, کیونکہ میں ہنی الویلا کو ایز اے پرسن بہت جانتا وہ ہوں. ہے بھی بہت اچھے انسان. میں اسے ایز اے پرسن جانتا ہوں. مجھے اس کی ان ایزینس کا اندازہ گھر بیٹھے ہوتا تھا. میں نے, اور یہ اللہ چونکہ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, بالکل. تو میں نے چند دن پہلے پھر سب کو بلا کے کہا کہ جس کو جہاں موقع ملے, ہنی الویلا جہاں ملے, جس حالت میں ملے, اسے چاہے پکڑ کے اٹھا کے لے آنا, کیونکہ وہ جتنا سینسیٹیو ہے نا, وہ دل پہ لے لے گا اس بات کو, ایسا ہی ہے. اور بڑا دکھی ہو جائے گا. اور میں نے پھر پوچھا کہ وہ اسموکنگ تو نہیں کرتا؟ میں نے کہا جی وہ تو چھوڑتا ہی نہیں ہے, وہ تو ٹکا کے کرتا ہے. اچھا. تو پھر مجھے اور زیادہ پریشانی لائی, کیونکہ اس جیسے سینسیٹیو بڑے ہوتے ہیں نا. بالکل. حاجی الویلا کی اولاد ہے, اس نے سینسیٹیو نہیں ہونا تو اور کس نے ہونا تھا. بالکل صحیح. تو اللہ نے پھر کرم کر دیا. سر یہ بتائیں کہ اپنے بچوں میں سے آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ تخلیقی صلاحیتوں پہ بڑے مامور ہیں, یا ان کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے بھی آگے جائیں گے؟ یہ تو قبل از وقت ہے کہنا, لیکن جو بہت صلاحیتیں ہیں, بہت زیادہ صلاحیتیں میرے بچوں میں سے, جس میں میں سمجھتا ہوں شانزے. شانزے. ہاں میری منجلی بیٹی شانزے, وہ سائیکالوجی وہ پڑھ اسکرین رہی پہ ہے. آئی ہیں؟ وہ پہلے آیا کرتی تھی, کچھ تھوڑی دیر کے لیے اس نے محکمہ مخالیات شروع کیا تھا, میرا انٹرویو وغیرہ کیا کرتی تھی. تو شی از ویری گڈ, لیکن شی از ناٹ انٹو میڈیا, شی از ناٹ انٹرسٹڈ مچ ان دس. اب تو عائشہ کرتی ہے. جی جی. تو عائشہ از ویری ویٹی, اس کے اندر اور وہ ویٹ کافی ہے, اچھا کر رہی ہیں. بہت ویٹ ہے. لگتا ہی نہیں کہ ابھی بالکل نیو ہے, لگتا ہے کہ بہت سالوں سے کام کر رہی ہیں. جی اس کے پیچھے خاکسار کی محنتیں ہیں. بے شک. ونچیسٹر میں اسے پڑھایا ہے, ایام غربت میں, تو اگر وہ نظر نہ آئے تو پھر بڑے قربانی ہے. جی جی جی. تو پڑھی لکھی ہے, ولایت پاس ہے, پالیٹکس میں بہت دلچسپی لیتی ہے, اور شارپ ویٹڈ ہے, کوئک ویٹڈ ہے, کلچر میں بہت زیادہ گندی ہوئی ہے. دادی کے ساتھ اس کے بڑے اچھے, میری والدہ بہت ویٹی تھیں, اور یہ ان کے ساتھ بہت اٹیچ تھیں میری بیٹیاں. سر اب آخری الزام پہ آتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ایک چینل کا نام یاد نہیں ہوتا اور آپ تب سب دوسرے چینل پہ چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, کیونکہ آپ خبردار میں ایکسپریس پہ پھر سے واپس آ گئے. بیسکلی تو یہ فیملی ہوتی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں چینل پہ جانے کی. تو اس حوالے سے اگر آپ اپنے ویورز کو کچھ کہنا چاہیں. اب آپ کا سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ابھی چینل کا نام صحیح سے ٹھیک سے یاد نہیں ہوتا کہ آپ چینج کر جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو بادام کھانے چاہیے عبد الواحدی. اچھا. اپنا حافظہ درست کریں کہ ایک یہ سال لوگوں کا الزام نہیں, ایک سال میں لوگوں سے ہی گزارش کر رہا ہوں نا, یہ میں کیمرے میں نہیں دیکھ رہا, میں جب تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں تو آئی ایم ایڈریسنگ دا ویورز ایکچولی, کہ ایک سال سے کم میں نے کہیں نہیں لگایا. اور اگر آپ کو ایک سال میں بھی نام نہیں یاد ہوتا تو بڑی افسوس کی بات ہے. ایک سال از اے لانگ ٹائم. یہ جو تھا یہ ٹرانزیشن تھی. نیو کبھی پلان ہی نہیں تھا, نیور. میں کچھ اور سوچ کے بیٹھا ہوا تھا, کہیں اور جا رہا تھا. اسلام آباد میں اتفاق سے میری ملاقات ہوگی چودھری صاحب سے, چودھری عبد الرحمان نیو والے. تو ان کے ساتھ میرا بڑا پیار محبت کا تعلق تھا, بڑا ہی. تو میں انہیں سیل کرنے جا رہا تھا آپ کے ستارے, اچھا, جو حدیقہ کیا نہیں کیا کرتے. ٹھیک ٹھیک. میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو اوپن مائک کیفے ٹائپ ایک پروگرام دوں گا, آپ کو ضرورت ہے, شد ضرورت ہے. اس نے, شہزادہ آدمی تھا, اس نے پہلا گھیر ہی 5واں لگا دیا. انہوں نے کہا جی آپ اپنے شو کی بات کریں. ویورز آپ کو میں ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ آفتاب صاحب نے اپنا ایک نیا ریسٹورینٹ بنا رہے ہیں, اور اس کا نام ہے اوپن مائک کیفے. اور سر آن اسکرین آپ مجھ سے پرومس کریں کہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگا سب سے پہلا ولاگ میں بناؤں گی, اس پہ جا کے پورا دکھاؤں گی, آپ سب لوگوں کو لوکیشن تک بتاؤں گی, اور ڈسکرپشن میں مینشن کروں گی تاکہ آپ لوگ وہاں جائیں اور کھائیں پئیں, اور اچھا کھانا, کیونکہ یہ تو ان کی جبلت میں شامل ہے نا, اس چیز کو تو یہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی آفتاب صاحب نے کہا ہے کہ تم نے وہاں آنا ہے, اور میں تمہیں اسپیشل برفی کھلاؤں گا. نہیں برفی تو میں کھلا بھی رہا ہوں, اب بھی کھلا رہا ہوں آپ کو. میں ہریسہ کھلاؤں گا, آپ بھول گئی. ہریسہ, یس. ہریسہ. بات یہ ہے کہ ولاگ کی کا پرومس میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ بہت سو کے ساتھ آلریڈی پرائرٹی وائز جو ہے نا کر چکے ہیں, وہ میں کمٹ کر چکا ہوں. لیکن یو آر آلسو ان دا کیو, آپ جب بھی آئیں آپ کو وہ ملے گا وہ سارا سلسلہ. ٹھیک ہے. وہاں سے تو ہم لائیو شو بھی کیا کریں گے. واہ کمال, یعنی ساتھ ساتھ کھائیں گے اور ساتھ ساتھ لائیو لائیو آئیں گے. مطلب ہم اسٹوڈیو میں یہاں بیٹھے ہیں,
ہوسٹ وہاں پہ ہے اچھا تو گفت و شنید ہو سکتی ہے, سوال جواب ہو سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ لائف, بڑی مزیدار. کمال کا آئیڈیا. اور اب سب سے لاسٹ میں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے, تو میرے بارے میں, میرے کام کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, جو کیونکہ وقتاً فوقتاً آفتاب صاحب مجھے ہمیشہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور مجھے ڈانٹ بھی بہت پڑتی ہے کام کے حوالے سے. میں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جاؤں تو مجھے فوراً ڈانٹ آتی ہے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہی ہو, اپنی پٹری سے اتر رہی ہو, پوری لائن پہ واپس آؤ. تو کچھ کہنا چاہیں گے تو کیا؟ بس یہ ہے کہ یو آر ڈوئنگ ویری گڈ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ینگسٹرس کو جو پنجابی کہتے ہیں سر سٹ کے کام کرتے ہیں اپنا, تو آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ میں وہ جرمس ہیں, آپ کام کر رہی ہیں. اور بس یہ ہے کہ اس کو روٹین کا کام نہ بناؤ. ٹھیک, کچھ بھی کرو, روٹین کو توڑو, آؤٹ آف دا باکس. جی تو سر, اس طرح کا معاملہ جو ہے نا, ویریشنز. جی ہاں جی ہاں جی, وہ کرو تاکہ آپ دوسروں سے منفرد ہوں, لیکن صرف انفرادیت کی خاطر ڈفرینٹ نہ ہو, کہ وہ اچھی بھی ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک, خوشگوار تبدیلی. تو بالکل کچھ ایسا کرو جو ابھی تک کسی ولاگر نے نہیں کیا, رائٹ. یوٹیوبر نے نہیں کیا, وہ کرو. انشاءاللہ سر, میں پوری کوشش کروں گی. تھینکس اے لاٹ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. اور اگر آپ ویورز کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں. ویورز کو تو میں یہی کہوں گا کہ فیوچر از ڈیجیٹل. یہ جو سیٹلائٹ والا معاملہ ہے, یہ اگلے 5-4 سالوں میں یہ بالکل ایک کلیکٹرز آئٹم ہو جائے گا. ڈیجیٹل کو بہت سنجیدگی سے لیں. میں ویورز میں زیادہ تر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو خود یوٹیوبرز ہیں, جو ڈیجیٹل کانٹینٹ بنا رہے ہیں. اپنی ساری توجہ کانٹینٹ پر دیں. کانٹینٹ ہے جو آپ کو آؤٹ لیو کرے گا, آپ کے بعد بھی یاد رکھا جائے گا. محض پیٹ بھرنا, صرف ٹنیج کافی نہیں ہے کہ ٹرک لوڈ آف ویڈیوز, لیکن کام کی بات اس میں ہوئی کوئی نہ. ایک نمبر 2, جب آپ تھم نیلز کے طور پہ کچھ ایسی چیز استعمال کریں کہ اس سے آپ کو بڑا بوسٹ ملے گا, آپ نے کوئی نام لے دیا, ہے اللہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, تو یہ کرنے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ رزق میں اضافہ تو آرٹیفیشل طریقے سے کر لیتے ہیں, لیکن جو اصل رازق ہے نا, وہ ناپسند کرتا ہے اس کو. تو بجائے اس کے کہ آپ 8ویں 9ویں منزل سے نیچے گریں دھڑام سے اور پھر کسی جوگے ہی نہ رہیں, آپ کانٹینٹ پر زور دیں. تھم نیلز کا سہارا, بیساکھیوں کا سہارا معذور لیتے ہیں, اپنے آپ کو معذور سمجھنا بند کریں. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. تھینکس اے لاٹ. یو آر موسٹ ویلکم.